السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 66 سے 68 تک۔ گرامر کا جو ہمارا پورشن ہے وہ مبتدا اور خبر کے بارے میں ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور جو مبتدا ہے وہ عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر کے احکامات میں سے ہی ایک ہے، مبتدا واحد مؤنث ہوگا تو خبر بھی واحد مؤنث آئے گی۔ اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ مریم نیک ہے۔ مبتدا اس کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، تو یہاں پہ مریم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، بلکہ خبر دی جا رہی ہے کہ مریم نیک ہے۔ اور مریم چونکہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی خبر بھی مؤنث ہی یہاں پہ لائی گئی ہے۔ مریم صالحۃ، مریم مبتدا اور یہ معرفہ ہے یہاں پہ، اور اس کی خبر جو ہے وہ نکرہ ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ پھر زینب سچی ہے، زینب صادقۃ، زینب مبتدا ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے اور اس کی خبر نکرہ ہے، لیکن دونوں میں مطابقت ہے۔ زینب مؤنث ہے تو صادقۃ بھی مؤنث ہے۔ ہمیں کس طرح سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے؟ اس کے آخر میں جو گول تا ہے، اس کو تائے مربوطہ کہا جاتا ہے، اور یہ علامتی مؤنث ہے، مؤنث کی بہت بڑی علامت ہے، ظاہری علامت۔ فاطمہ استانی ہے، فاطمۃ معلمۃ۔ مبتدا مثنیٰ مذکر یا مثنیٰ مؤنث ہوگا تو خبر بھی اسی کے مطابق مثنیٰ مذکر یا مثنیٰ مؤنث آئے گی۔ زید اور حامد نیک ہیں۔ اب یہاں دو کی بات ہو رہی ہے، پہلے ایک کی بات تھی، تو اس کو کس طرح سے لکھا جائے گا؟ زید و حامد، اور یہ مرفوع اس وجہ سے ہیں کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ اور یہ معرفہ کس طرح ہے؟ جتنے بھی نام ہیں وہ اسم علم ہوتے ہیں، اور اسم علم معرفہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ زید و حامد صالحانی، صالحانی تثنیہ کا صیغہ ہے، الف اور نون سے ہمیں پتہ چل رہا ہے واحد اسم کو تثنیہ بنانے کے لیے الف اور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے مسلمن سے مسلمانی، کافرن سے کافرانی، ولدن سے ولدانی۔ اسی طرح مریم اور زینب نیک ہیں۔ مریم و زینب صالحتانی، اس میں مریم اور زینب چونکہ مؤنث ہیں اس لیے اس کی خبر بھی مؤنث لائی گئی ہے، لیکن تثنیہ لائی گئی ہے۔ مریم و زینب صالحتانی، صالحتن سے صالحتانی، الف اور نون کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب مبتدا جمع مذکر یا جمع مؤنث ہوگا تو خبر بھی اسی کے مطابق جمع مذکر یا جمع مؤنث آئے گی۔ اب اس کی مثال کیا دی گئی ہے؟ زید، حامد اور محمود نیک ہیں۔ اب یہاں پہ تین مذکر آ گئے ہیں، اس لیے اب ان کا شمار جمع میں ہوگا۔ زید و حامد و محمود صالحون۔ جمع بنانے کے لیے کسی بھی اسم کو واو اور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، تثنیہ بنانے کے لیے الف اور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور جمع بنانے کے لیے واو اور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مسلمن سے مسلمانی اور جمع مسلمون۔ مریم، زینب اور فاطمہ نیک ہیں۔ مریم و زینب و فاطمۃ صالحات، صالحۃ اور اس کی تثنیہ تھی صالحتانی اور جمع ہے صالحات، الف اور تا کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ بھی جو خبر ہے وہ مرفوع ہے۔ جمع میں مرفوع کس طرح سے ہوتی ہے؟ مذکر میں واو اور نون سے جمع بنتی ہے، اور مؤنث میں الف اور تا کی علامت پیش کے ساتھ
مرفوع کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح جب مبتدا مختلف الجنس ہوں تو خبر میں مذکر کی رعایت رکھی جائے گی۔ زینب اور فاطمہ نیک ہیں، زید و فاطمہ تو صالحانی۔ یہاں پہ اب اس کی جو خبر ہے وہ مذکر لائی گئی ہے کیونکہ جنس میں مذکر اور مؤنث دونوں موجود ہیں۔ فاطمہ تن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسماء میں سے ہے۔ غیر منصرف اسماء تنوین کو قبول نہیں کرتے، ان پہ دو پیش نہیں آتی بلکہ ایک ہی حرکت آتی ہے۔ پھر مریم، زینب اور حامد نیک ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں آ رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی خبر جو ہے وہ مذکر کے مطابق لائی گئی ہے۔ واو اور نون سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ مریم و زینب و حامد صالحون۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آج کے سبق پر جو آیت نمبر 66 سے ہے۔ آپ اپنا ترجمے والا قرآن اپنے سامنے کھول لیں تاکہ یہ کلمات آپ کو بالکل واضح ہو جائیں۔ فَجَعَلْنَاهَا، اس میں ہمیں حرف بھی نظر آ رہا ہے اور ضمیر بھی نظر آ رہی ہے اور یہ فعل ہے۔ تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو۔ عربی میں ایک ہی کلمہ ہوتا ہے لیکن اردو میں جب اس کا مطلب نکالا جاتا ہے تو وہ کافی لمبا سینٹنس بن جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کی ایک خاص بات ہے، عربی زبان کا ایک معجزہ ہے، عربی زبان کی وسعت کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ فا جو ہے وہ حرف عطف میں سے ہے تو اس کا معنی ہے تو۔ جعلنا فعل ماضی جمع متکلم ہے، بنا دیا ہم نے، اس کا فاعل جو ہے اس کے اندر ہی موجود ہے نحنو کی صورت میں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ ہاں یہاں پہ جو ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل اس کو کہا جاتا ہے جو جڑی ہوئی ہوتی ہے اور یہ مؤنث کے لیے یہاں پہ استعمال ہوئی ہے۔ اشارہ ہے واقعے کی طرف، یہ جو پیچھے گزرا تھا قرادتاً خاسئین والا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نکالاً عبرت، فعل کے بعد وہ اسم جو ہمیں منصوب نظر آئے وہ مفعول بہ کہلاتا ہے، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ کسی کام سے کمزور اور عاجز ہو جانا اس سے مراد ہے۔ اور یہ اس معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دینا، اور جانور کی بیڑی اور لگام کے جو لوہے ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی چلنے سے مانع ہوتے ہیں، اور اس کی جو جمع ہے وہ انکال ہے۔ عبرت لما، ان کے لیے جو، یا واسطے ان کے جو، لی حرف جار ہے اور ما موصولہ ہے۔ بین یدیہا، ان کے سامنے تھے۔ بین یدیہا، بینہ جو ہے وہ ظرف مکان ہے، یہ یدینی تھا، اس کی جو اضافت ہے اس کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ یدیہا بطور مرکب اضافی استعمال ہوا ہے، لیکن اگر جو مضاف ہے وہ تثنیہ استعمال ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے، یعنی یہ اس طرح نہیں لکھا جا سکتا تھا یدینہا، اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے۔ بینہ کا لفظ یا تو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مسافت پائی جائے، جیسے دو شہروں کے درمیان، یا جہاں دو یا دو سے زیادہ چیزیں موجود ہوں وہاں یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ تھا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا۔ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ فا حرف عطف، تو اس کے بعد فاعل نحنو، تو ہم نے، ہا اسے، یہ پہلا مفعول ہے اور نکالن دوسرا،
تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے بنا دیا. وما واو حرف عطف ہے اور ما موصولہ یہاں پہ، خلفہ ان کے پیچھے تھے. تو یہاں پہ خلفہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے اور ہا کی جو ضمیر ہے بطور متصل منصوب متصل استعمال ہوئی ہے اور جو ان کے پیچھے تھے. وموعظۃً، یہ واو جو ہے حرف عطف ہے، یہ اس کو پچھلے جملے کے ساتھ ہی کنیکٹ کر رہا ہے. موعظۃً کے معنی ایسی زجر و توبیخ کے ہیں جس میں خوف کی آمیزش ہو یا خیر کا اس طرح تذکرہ کرنا جس سے دل میں رقت پیدا ہو. للمتقین، یہ یہاں پہ موعظۃً کی صفت کے طور پہ آیا ہے. تقوی اس کے اصل معنی نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کے ہیں جس سے انسان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. لیکن کبھی کبھی لفظ تقوی اور خوف ایک دوسرے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے نفس کو ہر اس چیز سے بچا لینا جو گناہوں کا موجب ہو. یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور جو انسان متقی ہوتا ہے وہ پرہیزگار انسان ہوتا ہے، گناہوں سے بچ کے اپنی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، نیکی والی زندگی. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا. آیت نمبر 67. وَإِذْ، واو حرف عطف ہے اور از جو ہے وہ ظرف زمان ہے، زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کے لیے. قولا، کہا، فعل ماضی واحد مذکر غائب. موسیٰ علیہ السلام نے، یہاں پہ یہ بطور فاعل ہے، لقومی ہی اپنی قوم سے. یہ جار و مجرور بھی ہے اور مضاف و مضاف الیہ بھی ہے. لقومی جار و مجرور اور قومی ہی مضاف و مضاف الیہ، اور اس کے ساتھ یہ جو ہی کی ضمیر لگی ہوئی ہے یہ واحد مذکر غائب کی ہے. مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. یہاں تک جو ہے وہ ایک جملہ ہے. واو اور از جب موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم سے قولا کہا. ان اللہ، بے شک اللہ. ان حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور اس کے بعد اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے. یہاں پہ لفظ جلالہ اللہ اسی لیے منصوب ہے کہ یہ ان کا اسم ہے. یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں. یہ ان کی خبر ہے. یہاں پہ فعل مضارع واحد مذکر غائب. کون حکم دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہاں پہ کم ضمیر جمع مذکر حاضر کی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، مضارع جمع مذکر حاضر. بقرۃً، گائے. یہ مفعول بھی ہے. یہ ایک جملہ تھا. بے شک اللہ، کم تمہیں، یأمر حکم دیتا ہے، ان کے، بقرۃً ایک گائے، تذبحوا ذبح کرو. یہ اس کا ترجمہ ہوگا. قالوا، انہوں نے کہا. یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ فاعل ہے. کنہوں نے کہا؟ بنی اسرائیل نے. اتتخذنا، کیا تم بناتے ہو ہمیں. یہاں پہ کلمہ استفہام ہے، سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے
اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تتخذو۔ اس میں جو انتا ہے وہ اس کا فاعل ہے، تم سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، اور نا مفعول بہ ہے۔ کیا تم بناتے ہو ہمیں، کسے؟ بنی اسرائیل کو، ہزواً مذاق، یہ مفعول بہ ہے۔ یہ ایک جملہ تھا یہاں پہ۔ قالو انہوں نے کہا، کیا، انتا تو نہ ہمیں، ہزوا مذاق بناتا ہے۔ تو جو فعل ہے اس کا ترجمہ آخر میں آتا ہے۔ قولا اس نے کہا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، مضارع واحد متکلم ہے، اس میں انا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، مراد ہے موسیٰ علیہ السلام، باللہ اللہ کی، جار و مجرور ہو کے یہ متعلق فعل ہے۔ کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں یا اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ان اکون من الجاہلین، ان اکون فعل مضارع واحد متکلم ہے، من الجاہلین جار و مجرور اور متعلق خبر ہے یہاں پہ، کیونکہ کانا یکونو کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، تو من الجاہلین اس کی خبر ہے۔ اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ان اکونا کہ میں من الجاہلین جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں پہ جہالت کی بات ہو رہی ہے۔ جہالت جو ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جہالت جو ہے وہ انسان کے ذہن کا علم سے خالی ہونا ہے، یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی جہالت ہے، یہی اس کے اصل معنی ہے۔ اور دوسرا کسی چیز کے خلاف واقع یقین اور اعتقاد قائم کر لینا جبکہ حقیقتاً اس طرح سے نہ ہو، یہ بھی ایک جہالت ہے۔ شریعت کے بارے میں کوئی ایسا یقین اور اعتقاد قائم کر لینا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ پھر تیسرا یہ کہ کسی کام کو جس طرح سر انجام دینا چاہیے اس کے خلاف سر انجام دینا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص دیدہ دانستہ طور پہ نماز ترک کر دے جبکہ ہمیں نماز ادا کرنے کا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو وہ اپنی جہالت کی بنا پہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 68، قولو انہوں نے کہا، فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم جو ہے وہ فاعل ہے، بنی اسرائیل نے کہا، ادعو دعا کرو، فعل امر واحد مذکر حاضر، کس سے کہا انہوں نے؟ دعا کرنے کے کلام سے۔ لنا ہمارے لیے، جار و مجرور، اور جو نا ضمیر ہے جمع مذکر کی، اس کا اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ رب کا اپنے رب سے، رب کا مرکب اضافی ہے اور ربا یہاں پہ مفعول بھی ہے کیونکہ یہ فعل کے بعد ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے اسم۔ یہاں تک ایک جملہ تھا۔ قالو انہوں نے کہا، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، ادعو دعا کرو۔ یبین فعل مضارع واحد مذکر غائب، وہ واضح کر دے، ہوا جو ہے وہ فاعل ہے، مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو وہ سے مراد یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لنا ہمارے لیے، جار و مجرور، ما کیسی ہو، ما استفہامیہ ہے، سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیا ضمیر واحد مؤنث غائب، اس کا اشارہ ہے بقرۃن کی طرف یعنی گائے کی طرف۔ تو اس کا ترجمہ بامحاورہ اس طرح سے ہوگا، ہوا وہ، لنا ہمارے لیے، یبین واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، ما ہیا۔ قولا کہا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یہاں پہ ہو جو ہے وہ انہ کا اسم ہے اور یہ منصوب متصل ضمیر استعمال ہوئی ہے واحد کی، بے شک وہ،
کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقول فرماتا ہے، یہ خبر ہے انا کی۔ انہا بے شک وہ، بقرۃن گائے، ہاں انا کا اسم ہے اور بقرۃن اس کی خبر ہے۔ کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایسی گائے ہے، لا فارزن نہ بوڑھی ہو، لا یہاں پہ نافیہ ہے، یہاں پہ بقرۃن کی صفت بتائی جا رہی ہے، نہ بوڑھی ہو، ولا بکرن اور نہ چھوٹی۔ تو اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچڑی یا چھوٹی عمر کی، اوانم اوسط عمر کی ہو۔ یہ بھی بقرۃن کی ہی صفت یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ بینہ ذالک، بینہ ظرف ہے اور یہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے۔ تو اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ اس کے درمیان اوسط عمر کی ہو یا جوان عمر کی ہو۔ ففعلوا تو کرو، فعل امر جمع مذکر حاضر، بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے، ما جو ما موصولہ ہے اور یہاں پہ مفعول بھی ہے، تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو، تؤمرون مضارع جمع مذکر حاضر، اس میں انتم جو ہے وہ فاعل ہے، بنی اسرائیل مراد ہے، تو کرو ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔